الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے آج مختلف حروف کی الف کے ساتھ ملاوٹ کی مشق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اسے غور سے آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ آپ لوگ غور سے مشق کیجئے، اس کو یاد کیجئے۔ ایک بات میں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلوں، ابھی ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور یہ قاعدہ جو ہے یہ سمجھ لیجئے بنیاد ہے، اور بنیاد جتنی ہی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اس میں ہم نے کاہلی کی، اگر ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا تو ہم آگے صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسے آپ بہت غور سے پڑھیے اور مشق کیجئے، ہو سکے تو لکھتے ہوئے بھی جائیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اور ریکویسٹ کر دیتا ہوں ایک اور کہ اگر ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے مشق کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی تک جو ہم لوگوں نے سبق پڑھے ہیں وہ سنگل پڑھے تھے۔ اب بھی دیکھیے یہ ملاوٹ والے حروف آ رہے ہیں، یعنی مختلف حروف کے ساتھ الف کی ملاوٹ۔ دو یا دو سے زیادہ حرف جب ملا کر لکھے جاتے ہیں تو اکثر ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر بے، ابھی تک ہم بے اس طرح پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جب بے اور الف کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، جب دونوں کو ایک ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان کی شکل جو ہے دیکھو اس طرح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے تو اکثر جو ہے اس کا حرف ہوتا ہے اس کا دھڑ چھوڑ کر خالی سر لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ با دیکھیے کتنا بڑا ہے، اور جب یہ با الف کے ساتھ ملا تو اس کی شکل دیکھیے کتنی چھوٹی رہ گئی، خالی سر رہ گیا، دھڑ چھوٹ گیا۔ تو اس کو بھی آپ پہچانتے ہوئے جائیے، اس کو بھی ہم آج مشق کریں گے۔ جیسے بے پلس الف، بے کی الف کے ساتھ ملاوٹ، بے الف زبر با، دیکھیے اب اس میں بے بھی ہے اور اس کے اندر الف بھی ہے، اس کو آپ پہچانتے ہوئے جائیے۔ جب تک یہ سنگل تھا اس کو ہم نے پڑھا بے یعنی با، زیادہ کھینچتے نہیں تھے، با پڑھے۔ اب جب اس کے ساتھ الف لگ جائے گا تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، با جیم الف زبر جا، تھوڑا کھینچیں گے الف لگنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ شکل، یہاں پہ دیکھیے نا جیم کس طرح تھا پہلے، اب جب دو حرف اکٹھا ہوا تو اس کی شکل بالکل بدل گئی۔ دیکھیے یہ آدھا اس میں جیم ہے اور آدھا الف ہے، تو آپ اس کو بھی پہچانتے ہوئے جائیے، بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے یہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ سین الف زبر سا، دیکھیے اب یہاں پہ شکل بدل گئی، یہاں پہ سین دیکھیے کس طرح ہے اور یہاں پر سین کس طرح ہے، آدھا سین ہے اور اس میں آدھا الف ہے، تو اس کو پڑھیں گے سا، صاد پلس الف، اب اس کو ملا کر صاد الف زبر صا، دیکھیے اب یہاں پہ شکل بدل گئی، اس کو آپ پہچانتے ہوئے جائیے، بہت ضروری ہے یہ چیز۔ طا الف زبر طا، عین الف زبر آ، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، دیکھیے آپ اس کو پہچانتے ہوئے جائیے۔ دیکھیے یہاں پر شکل کس طرح ہے اور یہاں پر شکل بالکل ہی بدل گئی، تو اس کو آپ بہت غور سے پڑھیے اور اس کو پہچانیے۔ یہ کاف یہاں پر دیکھیے کس طرح ہے، اور جب یہاں کاف الف کے ساتھ ملا تو اس کی شکل کس طرح بدل گئی، تو اس کو پہچانتے ہوئے جائیے۔ کاف الف زبر کا، گاف الف زبر گا، آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے لام الف زبر لا، اب یہاں پہ دیکھیے شکل بالکل بدل گئی، یہاں پہ لام کس طرح ہے اور یہاں پر لام الف کس طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی پہچانتے ہوئے جائیے۔ لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، دیکھیے اب یہاں پہ شکل دیکھیے کس طرح بدل گیا۔ نون الف زبر نا، یہاں پر بھی آپ دیکھیے غور سے، نون کس طرح ہے، یہاں پر نون آدھا نون ہے اور آدھا الف ہے۔ نون الف زبر نا، ہا الف زبر ہا، اب یہاں پر دیکھیے شکل بالکل ہی بدل گئی، یہاں پر ہا دیکھیے گول ہے اور یہاں پہ ہا کی پہچان تھوڑی سی ہے، جو نیچے لگی ہوئی ہے یہ ہا ہے اور یہ باقی جو الف ہے۔
تو ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا، یہاں پہ دیکھیے یہاں پر نقطہ نہیں تھا لیکن یہاں پر دیکھیے دو نقطے اگر نیچے لگ جائیں تو بھی یا ہی پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ شکل بالکل بدل گئی، تو آپ اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے جائیں۔ یا الف زبر یا، ہمیں دیکھیے الف، اب یہاں پر دو الف تھا، الف الف، تو یہ الف دو الف اکٹھا ہوئے تو دونوں الف کو ملا کر یہ جو ہے مدہ بنا دیا گیا، دو الف یہاں پہ آ رہے تھے حمزہ اور الف، تو دونوں کو ایک ساتھ کر کے اس کو مدہ بنا دیا گیا، الف مدہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری مشق ہو گئی، ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ اب اس کو بھی دیکھیے ہم ہجے پڑھیں گے، یعنی کہ متن جس طرح آپ پیچھے پڑھے اس کو بھی ہجے پڑھیں گے۔ دیکھیے الف مدہ زبر آ، بے الف زبر با، دیکھیے اس میں بے بھی ہے اور اس میں الف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پہچانتے ہوئے جائیں۔ بے الف زبر با، پے الف زبر پا، تے الف زبر تا، ٹے الف زبر ٹا، ثے الف زبر ثا۔ اب یہاں سے آپ یہاں تک دیکھ لیجئے شکل بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف آپ ایک ہی چیز کا دیکھ رہے ہوں گے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے نیچے 3 نقطہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطہ ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی تو بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 3 نقطہ ہے، تو اس کی پہچان نقطوں سے ہی ہوتی ہے۔ ایک نقطہ ہے تو یہ بے ہے، 3 نقطہ نیچے ہے تو یہ پے ہے، 2 نقطہ اوپر ہے تو یہ تے ہے، اوپر چھوٹی سی تو بنی ہوئی ہے تو یہ ٹے ہے، اوپر 3 نقطہ ہے تو یہ ثے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو پہچانتے ہوئے جائیں، آگے پڑھتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، چے الف زبر چا، حے الف زبر حا، آگے پڑھتے ہیں۔ خے الف زبر خا، اب یہاں پر بھی آپ ایک دیکھتے ہوئے جائیں، دیکھیے یہ 1 2 1 3 یہ 4 حروف کی شکل بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ جیم پہ 1 نقطہ ہے، چے پہ 3 نقطہ ہے، حے پہ کوئی نقطہ نہیں ہے اور خے کے اوپر 1 نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقطوں سے ہی پہچان ہمیں کرنی ہے۔ آگے پڑھیے۔ دال الف زبر دا، ڈال الف زبر ڈا، ذال الف زبر ذا، رے الف زبر را، اڑا الف زبر ڑا، زا الف زبر زا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہوئے جائیے، 1 اور یہ کہ 2 1 3، یہ 3 کی شکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر دال پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، ڈال کے اوپر ایک چھوٹی سی تو بنی ہوئی ہے، ذال پہ 1 نقطہ ہے، شکلیں بالکل سیم ہیں، فرق صرف نقطوں سے کرنا ہے۔ ان تینوں کی بھی شکلیں سیم ہیں اور ان کی بھی پہچان، رے پہ نقطہ نہیں ہے، اڑے پہ چھوٹی سی تو بنی ہوئی ہے، زے کے اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، اب دیکھو دونوں سین میں فرق ہے، یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے، اس میں تھوڑی سیٹی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی نرمی سے پڑھی جاتی ہے، اس کو سا سیٹی کے ساتھ اور اس کو شا۔ اس میں بھی پہچان بس یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطہ ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، یا ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اردو میں ضاد ہی پڑھتے ہیں، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا۔ شکلیں دیکھیے آپ، یہاں پر نقطہ نہیں ہے، یہاں پر نقطہ ہے، بغیر نقطے والا صاد ہے، نقطے والا ضاد ہے، بغیر نقطے والا طا ہے، نقطے والا ظا ہے۔ عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، آگے دیکھیے۔ فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، گاف الف زبر گا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، دیکھیے یہ میم ہے، میم، اس کو بھی پہچان لیجیے آپ اچھی طرح سے، یہ نون ہے، دونوں شکلیں سیم ہیں، فرق یہ نقطہ ہے، اس پہ نقطہ نہیں ہے، اسے تھوڑا سا گول ہوتا ہے مگر یہاں پر تھوڑا نوک بنی ہوئی ہے۔
نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، دیکھیے یہ ہا ہے، نیچے سے جو ایک لٹکا ہوا ہے اس کو ہا ہوتا ہے، یہ ہا کی پہچان ہے۔ یا الف زبر یا، چلیے اس کو ہم ایک بار متن کر لیتے ہیں رواں جلدی جلدی۔ آ با پا تا ٹا ثا جا چا حا خا دا ڈا ذا را عا زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا گا لا ما نا وا ہا یا۔ تو ہمارا سبق آج کا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم ملیں گے اگلے سبق میں، جب تک آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔